اللہ الرحمن الرحیم۔ میں علامہ طالب حسین کرمانی بستی یاسرآباد چاکمگل تحصیل میلسی ضلع وہاڑی صوبہ پنجاب پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ آج میں آپ کو نماز کا چوتھا فرض رکوع کے بارے میں عرض کروں گا اور قرآن سے ثابت کروں گا، اور اس کے بعد نماز کا پانچواں فرض سجدہ ہے وہ بھی عرض کروں گا، ان کے مسائل احکام عرض کروں گا۔ تفسیر کرنے سے پہلے، احکام بتانے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی اور کرمانی ٹی وی 3 دونوں چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ ضرور کرنا ہے۔ اب میں آپ کو نماز کا چوتھا فرض رکوع ہے، اس کے متعلق مسائل جو ہے میں عرض کروں گا۔ عزیز محترم، میرا مشن، میرا ارادہ، میری نیت یہ ہے کہ آج کل ہر آدمی مصروف ہے کاروبار میں، تو اسی لیے میں نے سوچا کہ ہر گھر جس کے پاس موبائل ہے، نیٹ ہے، یوٹیوب میں، ہر آدمی کے لیے یہ مسائل ضروری ہیں تاکہ میں ہر گھر پہنچاؤں اور دین پھیلاؤں، اور جو علماء کرام قرآن اور حدیث پر پورا عمل کرتے ہیں، لوگوں کو پڑھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، وہ اسلام کے عزیزان محترم جو ہے سردار ہیں، ہمارے اسلام کا سرمایہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی دراز کرے۔ اب میں آپ کو نماز کا چوتھا فرض رکوع ہے کے متعلق قرآن سے عرض کرتا ہوں۔ لقولہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا۔ وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا یعنی کہ وَارْكَعُوا کا مطلب ہے رکوع کرو، وَاسْجُدُوا اور سجدہ کرو، بنایا اور ہے وَاسْجُدُوا اور پھر سجدہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ رکوع کرو اور سجدہ کرو، اور رکوع اور سجود کا حکم جو ہے یہ صیغہ امر ہے، حکم ہے، اور امر کا موجب وجوب ہے یعنی واجب ہے۔ وَمِنْ الرَّكُوعُ بِحَیث ہو، در مختار نے اس عبارت کو لکھا ہے، میں اپنی تفسیر کرمانی صفحہ نمبر 233 میں لکھا ہے، اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ اور نماز کا ایک فرض رکوع ہے، یعنی اس طرح جھکنا کہ اگر آپ نے دونوں ہاتھ پھیلائے تو دونوں زانوں کو پکڑ لے، اور مقدار واجب رکوع میں اس قدر ہے کہ اس کو رکوع کہہ سکے، بعد اس کے کہ اس کے حد جو ہے کو پہنچ جائے، اور حد رکوع کی یہ ہے کہ اگر اپنے ہاتھ بڑھا دے تو گھٹنوں تک پہنچتے ہوں۔ یہ مسئلہ سراج الوہاج میں بھی ہے، یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں بھی ہے، یہ مسئلہ میری تفسیر کرمانی جلد اول میں بھی ہے، صفحہ نمبر 233 میں۔ اگر رکوع نہ کیا اور قیام سے سجدہ میں چلا گیا اور سنت کے خلاف اونٹ کی طرح گر پڑا تو ایسا جھکنا بجائے رکوع کے کافی ہے۔ اگر کسی جو ہے قبلے کی پیٹھ رکوع کی حد تک جھکی ہوئی ہے تو رکوع جو ہے رکوع کے لیے اپنے سر سے اشارہ کرے۔ یہ مسئلہ خلاصہ میں بھی ہے، اور یہ مسئلہ فتاوی تجنیس میں بھی ہے، اور یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں بھی ہے۔ وقت رکوع کا قراءت سے فارغ ہونے کے بعد یہی اصحا ہے، یہ مسئلہ محیط اور فتاوی عالمگیری میں ہے۔ اجل مطلب میں آپ کو ایک مسئلہ اور سمجھاتا چلوں، آپ نے غور سے سننا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَارْكَعُوا، کافی اور جگہ بھی ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ رکوع کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ جو ہے حکم فرمایا، اس لیے کہ یہ جو یہودی تھے ان کی نماز میں رکوع نہیں تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ کہ تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا نبی ہے، اللہ نے فرمایا اس کی جماعت، اس کی امت جو ہے اس کے ساتھ، میرے رسول حبیب کے ساتھ جو ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ یہ رکوع کرو۔ وہ بھی رکوع کرتے ہیں، تم بھی رکوع کرو، لیکن تورات میں یہودیوں میں پر جو ہے رکوع نہیں تھا، باقی نماز تھی لیکن رکوع نہیں تھا، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر زیادہ زور دیا کہ اے یہودیوں، اے بنی اسرائیل، کیونکہ بنی اسرائیل یہودی تھے، تو تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، رکوع کرو۔ اب میں آپ کو نماز کا پانچواں فرض سجدہ جو ہے عرض کرتا ہوں۔ میرے دوستو، آپ نے ان مسائل کو خوب یاد کرنا ہے، اور یہ اہم ہے، کیونکہ جب قیامت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا سوال یہی ہوگا کہ تم نے نماز پڑھی ہے؟ اگر نماز کا سوال کامیاب آدمی، کامیاب بندہ جو ہے نماز کے لیے، عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے جن اور انسان کو عبادت کے لیے، تو نماز جو ہے یہ سب سے پہلا
جو ہے فرض ہے، پہلی جو ہے نماز کا سوال پوچھنا، یہ نسائی شریف میں بھی موجود ہے حدیث جو میں عرض کر رہا ہوں۔ تو میرے دوستو نماز تو فرض ہو گئی، لیکن اس میں جو احکام ہے وہ بھی ضروری ہے۔ اگر کسی فرض واجب کو آپ نے ترک کر دیا، نماز جو ہے ضائع ہو گئی۔ وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَارْكَعُوا، رکوع کرو، وَاسْجُدُوا، اور سجدہ کرو۔ تو نماز کا پانچواں فرض سجدہ ہے، سجدے کے متعلق میں عرض کروں گا۔ وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ دوسرا سجدہ بھی مثل پہلے سجدہ کے بالاجماع امت فرض ہے، با جمع امت فرض ہے۔ اس مسئلے کو ضرور سمجھنا ہے، غور کر کے ان مسائل کو ذہن نشین کرنا ہے۔ زاہدی نے بھی اس مسئلے کو لکھا ہے، فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے۔ اور سنت کا پورا طریقہ یہ ہے کہ پیشانی اور ناک دونوں سجدہ میں لگائے، اور صرف ایک لگا دے تو اگر عذر ہے تو مکروہ نہیں، اور بغیر عذر ہے تو اگر پیشانی لگائی اور ناک نہ لگائی تو بالاجماع جائز ہے اور مکروہ ہے۔ اور اگر ناک لگائی اور پیشانی نہ لگائی تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہی حکم ہے، اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز نہیں، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ اور اگر صرف رخسار یا ٹھوڑی لگائی تو جائز نہیں ہے، نہ حالت عذر میں ہے نہ بغیر عذر۔ اور اگر پیشانی اور ناک میں عذر ہے تو اشارہ کرے، سجدہ نہ کرے۔ یہ مسئلہ خزانۃ المفتین میں بھی موجود ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے۔ میرے دوستو میری تفسیر کرمانی میں بھی موجود ہے، پہلی جلد اور صفحہ نمبر 233 پہ۔ اب میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ ناک کے متعلق صرف ناک پر اکتفا اسی وقت جائز ہے جب اس قدر ناک لگائے، یہاں تک کہ وہ سخت ہے۔ اگر صرف وہ جگہ لگائی جو نرم ہے اور وہ ناک کا سرا ہے تو جائز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ سراج الوہاد میں بھی موجود ہے اور فتاوی عالمگیری میں۔ اور اگر گھاس پر یا بھوس یا روئی پر یا بچھونے پر یا برف پر سجدہ کیا تو اگر پیشانی اور ناک اس کی ٹھہری اور سختی اس کی معلوم ہوئی تو جائز ہے، اور نہ ٹھہری سختی اس کی تو جائز نہیں ہے۔ اور اگر گاڑی پر سجدہ کیا تو اگر وہ بیل کے اوپر ہے تو جائز نہیں، اور زمین پر ہے تو جائز ہے، جیسے تخت پر جائز ہے۔ اور اگر ارزال، اس مچان کو کہتے ہیں جو کاشتکار کھیت وغیرہ کی نگہانی کے لیے کھیتوں میں لکڑیاں گاڑ کر بنا لیتے ہیں، اس ارزال کو سرائکی میں منہا اور ہندی میں جو ہے ناڈا اور جو ہے ناڈ بولتے ہیں، اور کاشتکار پکڑنے کی اولا کو بھی کہتے ہیں۔ فارسی میں کازا کہتے ہیں اس کو، یعنی کہ منہا کو کازا بولتے ہیں فارسی میں۔ ارزال پر سجدہ کیا تو جائز ہے جیسے تخت پر جائز ہے۔ یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں بھی ہے اور فتاوی خلاصہ میں بھی موجود ہے۔ اگر گیہوں یا جو پر سجدہ کیا تو جائز ہے، اور اگر مکئی یا جوار یا چینا چاولوں پر سجدہ کیا تو جائز نہیں ہے۔ اور اگر یہ اناج دھنکی ہوئی روئی کے تھیلوں میں ہو تو جائز ہے۔ یہ مسئلہ میرے دوستو سراج الوہاد میں بھی موجود ہے اور یہ فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے، اور یہ مسئلہ جو ہے میری تفسیر کرمانی جلد اول صفحہ نمبر 233 پر بھی موجود ہے۔ اگر کسی آدمی کے پیٹھ پر سجدہ کیا تو اگر وہ بھی نماز میں ہے تو جائز ہے، اور اگر وہ نماز میں نہیں یا نماز میں ہے اور اس کے ساتھ جماعت میں نہیں تو جائز نہیں۔ اگر اپنی ران پر بلا عذر سجدہ کیا تو مختار یہ ہے کہ جائز نہیں ہے، اور اگر عذر سے کیا تو مختار یہ ہے کہ جائز ہے۔ اور اگر آپ نے دونوں گھٹنوں پر سجدہ کیا تو عذر میں اور بغیر عذر میں دونوں صورتوں میں جائز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ فتاوی خلاصہ میں بھی موجود ہے اور یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں بھی لکھا ہے۔ اگر زمین پر ہتھیلی رکھ کر اس پر سجدہ کیا تو باموجب اصحاب قول کی جائز نہیں، اور نہیں معلوم ہوتی تو جائز ہے۔ یہ مسئلہ محیط سخصی میں بھی موجود ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی۔ میں آپ کو عرض کرتا چل رہا ہوں کہ محیط دو ہے، ایک محیط ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی، ایک محیط ہے سخصی، امام سخصی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ یہ امام سخصی رحمۃ اللہ علیہ کی محیط میں ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی ہے۔ اگر سجدہ کی جگہ پاؤں کی جگہ ایک یا دو
جو کھڑی اینٹوں کے برابر بلند ہو جائز ہے، اگر اس سے زیادہ بلند ہو تو جائز نہیں۔ یہ مسئلہ زہدی میں بھی موجود ہے اور یہ مسئلہ عالمگیری میں بھی ہے۔ اینٹ کی حد چوتھائی ذرا ہے، یعنی کونی تک کا چہارم۔ یہ مسئلہ سراج الوحاد اور فتاوی عالمگیری میں موجود ہے۔ حجت میں یہ ہے کہ حجت کتاب ہے، حجتہ میں یہ ہے کہ اگر سجدہ کی جگہ پر بہت سے کانٹے یا شیشے کے ٹکڑے ہوں اور وہاں سے سر اٹھا کر دوسری جگہ رکھ لے تو جائز ہے، اور یہ دوسرا سجدہ نہ ہوگا بلکہ کل ایک ہی سجدہ ہوگا۔ یہ مسئلہ تارترخانیہ کتاب میں موجود ہے اور فتاوی عالمگیری میں بھی ہے، دونوں فتاوی ہیں جن کا میں نے نام لیا ہے۔ اگر ہاتھوں اور گھٹنوں کو نہ رکھے تو بالاجماع نماز جائز ہوگی۔ یہ مسئلہ سراج الوحاد اور فتاوی عالمگیری میں موجود ہے۔ اگر سجدہ کیا اور دونوں پاؤں زمین پر نہ رکھے تو جائز نہیں، اور اگر ایک پاؤں رکھا تو بغیر عذر ہو تو کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ یہ مسئلہ شرح منیت المصلی اور فتاوی عالمگیری اور میری تفسیر کرمانی جلد اول صفحہ نمبر 233 پہ موجود ہے۔ وَمِنْ السُّجُودِ، یہ دور مختار کی عبارت ہے، میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اور ایک نماز فرض کا سجدہ کرنا ہے اپنی پیشانی اور دونوں قدموں سے، اور ایک انگلی کا ٹکانا دونوں پاؤں سے شرط ہے۔ پھر اس مسئلے کو سنیں کہ ہم قیام میں کھڑے ہوتے ہیں تو اپنی پیشانی جو ہے جب ہم سجدے میں پھر جاتے ہیں تو پھر اس مسئلے کو سنیں۔ اور ایک نماز فرض کا سجدہ ہے، یعنی کہ ہم نے سجدہ کرنا ہے، ناک لگانی ہے، پیشانی لگائی اپنی پیشانی اور دونوں قدموں سے، اور ایک انگلی کا ٹکانا دونوں پاؤں سے شرط ہے، یعنی دونوں پاؤں، داہنے پاؤں کا عزیز محترم انگوٹھا زمین پہ لگا رہا ہے، اگر اٹھ گیا تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ آگے میں اس کی تشریح کروں گا۔ ایک انگلی کا پاؤں ٹکانا جو ہے وہ شرط ہے۔ پاؤں کا رکھنا انگلی کے رکھنے سے ہوتا ہے، اگرچہ ایک ہی انگلی ہو۔ اگر پاؤں کی پیٹھ رکھی اور انگلیاں نہ رکھی، یہ سبب تنگی جگہ کے، تو اگر ایک پاؤں رکھ لیا ہے تو نماز جائز ہے، جیسے کھڑا ہونے والا ایک پاؤں پر نماز پڑھے۔ یہ مسئلہ خلاصہ میں بھی موجود ہے اور یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں بھی ہے۔ اس سے عزیز محترم بہت لوگ جو ہے غافل ہیں، جب سجدہ کرتے ہیں تو دونوں پاؤں اوپر اٹھا لیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر سوتے میں سجدہ کیا تو سجدہ کا اعادہ کرے، اور رکوع یا سجدہ کے اندر سو گیا، نیند آ گئی اور اس کو عزیز محترم خبر نہیں، کیونکہ جب اونگھ آ جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے تو پھر آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، تو کسی کا اعادہ نہ کرے۔ یہ مسئلہ محیط شخصی کتاب میں ہے اور یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری کتاب میں بھی موجود ہے۔ اگر کسی بچہ کی گود میں پیشانی نہ رکھی تو اگر بہت سی پیشانی زمین پر ہے تو جائز ہے، ورنہ جائز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ کتاب تجریس میں بھی ہے اور محیط امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس میں بھی موجود ہے، اور عالمگیری کتاب میں بھی موجود ہے۔ اب میں آپ کو نماز کا چھٹا فرض قاعدہ اخیرہ ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ وَمِنْ الْقُعُودُ إِلَّا خَيْرٌ، یہ دور مختار کی عبارت ہے اور اس کا ترجمہ ہے، اور ایک نماز کا فرض قاعدہ اخیرہ ہے۔ والقاعدۃ فی اخیرۃ الصلاۃ مقدار التشہد لقولہ علیہ السلام لابن مسعود، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ جب حضرت عبداللہ اور ہدایہ نے اس کو لکھا ہے، یہ بھی میں عرض کرتا چلو ہدایہ شریف میں موجود ہے، اور میں تفسیر کرمانی صفحہ نمبر 234 جلد اول میں بھی موجود ہے۔ اور نماز کے آخر میں تشہد کی مقدار قاعدہ ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشہد تعلیم فرمائی تو فرمایا کہ جب تو نے یہ کہا یا اس کو کر کے لیا تو تیری نماز مکمل ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے مکمل ہونے کو فعل پر معلق کیا ہے۔ آپ اس مسئلے کو غور سے سننا جو میں عرض کر رہا ہوں، کیونکہ اس سے لوگ بہت غافل ہیں۔ پھر میں عرض کر دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے مکمل ہونے کو فعل پر معلق کیا ہے، کچھ پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو بقدر تشہد۔ یہ مسئلہ متبین اور فتاوی عالمگیری میں موجود ہے۔ بالاجماع قدرہ، یہ عربی عبارت ہے دور مختار کی، کچھ لمبی ہے، میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ قاعدہ اخیرہ فرض ہے، مقدار کم سے کم تشہد پڑھنے کی عبدہ و رسولوں تک ہے، سوائے شرط بیٹھنے اور فاصلہ نہ کرنے کے۔ التحیات الی عبدہ و رسولہ هو الصحیح حتی لو فرغ المقتدی
قبل فارغ الامام فتکلموا۔ یہ جوہرۃ النجرہ کی عبارت ہے، میں نے کچھ حصہ پڑھا ہے، اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ تشہد التحیات للہ سے عبدہ و رسولہ تک ہے، یہی صحیح ہے، یہاں تک کہ اگر مقتدی امام کے فارغ ہونے سے پہلے فارغ ہو گیا اور کلام کیا تو نماز اس کی پوری ہو گئی۔ قاعدہ اخیرہ فرض اور نفل دونوں نمازو فرض ہے، اگر نمازوں میں فرض ہے، اگر 2 رکعتیں پڑھی اور اس کے آخر میں نہ بیٹھا اور اٹھ کر کھڑا ہوا اور چلا گیا تو نماز فاسد ہوگی۔ یہ مسئلہ خلاصہ نے بھی لکھا ہے اور یہ مسئلہ فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے۔ اپنے اختیار سے نماز سے باہر نکلنا فرض نہیں ہے، یہی مسئلہ صحیح ہے، یہ متبین عینی شرح کنز عالمگیری میں بھی موجود ہے۔ عزیز محترم، اور میری تفسیر کرمانی میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے جلد اول میں۔ آپ نے جو ہے ان مسائل کو خوب یاد رکھنا ہے۔ یہ صفحہ میں عرض کر رہا تھا کہ میری تفسیر کرمانی 234 پر ہے، اور نماز کا 7واں فرض خروج بثانیہ جو ہے وہ ہے، میں انشاءاللہ اس کا مسئلہ عرض کر دیتا ہوں۔ منہ الخروج بثانیہ در مختار میں عبارت موجود ہے، میں ترجمہ کر رہا ہوں اس کو، آپ اپنی تفسیر کرمانی میں میری تفسیر کرمانی میں آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک نماز کا فرض نمازی کا اپنے کام سے باہر ہونا ہے، چنانچہ اس کا کرنا وہ کام جو مخالف ہے نماز کے بعد مکمل ہونے ارکان نماز کے، اگرچہ ایسا کام کرنا مکروہ تحریمیہ، یعنی قاعدہ اخیرہ کے بعد سلام و کلام وغیرہ کوئی ایسا فعل جو منافی نماز ہو بقصد کرنا، مگر سلام کے علاوہ کوئی دوسرا منافی جو ہے قصدن پایا گیا تو نماز واجب الاعادہ ہوئی، اور بلا قصد کوئی منافع پایا گیا تو نماز باطل۔ مثلا بقدر تشہد بیٹھنے کے بعد جو ہے تیمم والا پانی پر قادر ہوا، یا موضع پر بسا کیے ہوئے تھا اور مدت پوری ہو گئی، یا عمل تھوڑے کے ساتھ موضع اتار کر جو ہے اتار دیا، بالکل بے پڑھا تھا اور کوئی آیت بے کسی کے جو ہے پڑھا ہے، محض سننے سے یاد ہو گئی، یا ننگا تھا اب پاک کپڑا بقدر 70 کسی نے لا کر دیا تو جس سے نماز ہو سکے، یعنی بقدر مانے اس میں نجاست نہ ہو یا ہو تو اس کے پاس کوئی چیز ایسی ہے جس سے پاک کر سکے، یا یہ بھی نہیں مگر اس کپڑے کی چوتھائی یا زیادہ جو ہے پاک ہے، یا اشارہ سے پڑھ رہا ہے، اب رکوع سجود پر قادر ہو گیا، یا صاحب ترتیب کو یاد آیا اس سے پہلے کی نماز نہیں پڑھی ہے، اگر وہ صاحب ترتیب امام ہے تو مقتدی کی بھی گئی، اور امام کو حدث ہوا اور امی کو خلیفہ کیا اور تشہد کے بعد خلیفہ کیا تو نماز ہو گئی، یا نماز فجر میں سورہ طلوع کر آیا، نماز جمعہ میں عصر کا وقت آ گیا، یا عیدین میں نصف نہار شری ہو گیا، یا جو ہے پٹی پر بسا کیے ہوئے تھا اور زخم اچھا ہو کر وہ گر گئی، یا صاحب عذر تھا اب عذر جاتا رہا، یعنی اس وقت سے وہ حدث موقوف ہوا یہاں تک کہ اس کے بعد کا دوسرا وقت پورا خالی رہا، یا نجس کپڑے میں نماز پڑھ رہا تھا اور اسے کوئی چیز مل گئی جس سے طہارت ہو سکتی ہے، یا قضا پڑھ رہا تھا اور وقت مقررہ آ گیا، یا باندھی سر کھولے نماز پڑھ رہی تھی اور آواز ہو گئی اور فوراً سر نہ ڈھانپا، ان سب صورتوں میں نماز باطل ہو گئی۔ یہ مسئلہ بہار شریعت میں عزیزان محترم موجود ہے، اور میری تفسیر کرمانی میں بھی یہ مسئلہ جلد اول میں موجود ہے۔ مقتدی امی تھا اور امام قاری اور نماز میں اسے کوئی آیات یاد آ گئی تو نماز باطل نہ ہوگی۔ یہ مسئلہ جو ہے در مختار میں بھی موجود ہے اور بہار شریعت میں بھی موجود ہے، کیونکہ بہار شریعت اردو ہے اور در مختار جو ہے، اور در مختار کے علاوہ رد المختار فتاوی شامی عربی میں ہے، باقی تفسیر فقہ کلام نے جو عربی لکھی تھی ان کا ترجمہ عزیزان محترم ہو رہا ہے اور ہو بھی گیا ہے۔ قیام و رکوع و سجود و قاعدہ و خیرہ میں ترتیب فرض ہے، اگر قیام سے پہلے رکوع کر لیا پھر قیام کیا تو وہ رکوع جاتا رہا، اگر بعد قیام پر رکوع کرے گا نماز ہو جائے گی ورنہ نہیں، یوں ہی رکوع سے پہلے سجدہ کرنے کے بعد اگر رکوع پر سجدہ کر لیا ہو جائے گی ورنہ نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ رد المختار یعنی فتاوی شامی اور بہار شریعت میں موجود ہے۔ جو چیزیں فرض ہے ان میں امام کی مطابق مقتدی پر فرض ہے، یعنی ان میں کا کوئی کام فعل
ان کا کوئی فعل امام سے پیشتر ادا کر چکا اور امام کے ساتھ یا امام کے ادا کرنے کے بعد ادا نہ کیا تو نماز نہ ہوگی۔ مثلا امام سے پہلے رکوع یا سجدہ کر لیا اور امام رکوع یا سجدہ میں ابھی جو ہے آیا بھی نہ تھا کہ اس نے سر اٹھا لیا اور اگر امام کے ساتھ یا بعد کو ادا کر لیا ہو گئی، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ اس مسئلے کو آپ نے خوب یاد کرنا ہے اور امام کی تابعداری بھی کرنی ہے۔ در مختار میں یہ مسئلہ موجود ہے اور رد المختار یعنی فتاوی شامی میں بھی مسئلہ موجود ہے۔ مقتدی کے لیے یہ بھی فرض ہے کہ امام کی نماز کو اپنے خیال میں صحیح تصور کرتا، اور اگر اپنے نماز اور اپنے نزدیک امام کی نماز باطل سمجھتا ہے تو اس کی نہ ہوئی، اگرچہ امام کی نماز صحیح ہو۔ یہ مسئلہ عزیزان محترم در مختار میں بھی موجود ہے اور یہ مسئلہ بہار شریعت میں بھی موجود ہے، اور یہ مسئلہ میری تفسیر کرمانی جلد اول صفحہ نمبر 234 میں بھی موجود ہے۔ انشاءاللہ میں پھر آپ کو تکبیر تحریمہ حدیث مبارکہ کے ثبوت میں عرض کروں گا۔ پہلے میں فقہاء کرام کی عبارت سے آپ کو روشناس کرایا، پھر تکبیر تحریمہ اور فرائض قرآن سے عرض کروں گا۔ میں آخر میں آپ کی خدمت میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کرمانی ٹی وی 3 اور کرمانی ٹی وی کو ضرور سبسکرائب، لائک، کمنٹ، شیئر کرنا ہے اور دعا بھی کرنی ہے کہ میں اپنی تفسیر کرمانی کو مکمل کر سکوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔